بنی نوع انسان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے ہی خاندان میں پیدا ہونے والا وہ کون شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ کو کیا بتایا، اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اسے بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی، اور اسی طرح انسانوں اور شیطانوں کی یہ جنگ ہمیشہ جاری ہے۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی برسوں پہلے اللہ نے جناتوں کو خلق کیا تھا۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے کہ جن کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طرح شیاطین جن اور شیاطینی جنات سے ان کا خاندان بڑھتا تھا۔ لہٰذا ابلیس کے خاندان میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ابلیس کا خاندان بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گیا۔ ابلیس کے بیٹے اور مختلف پوتے الگ الگ کاموں میں مشغول ہو گئے۔ ان میں کوئی زناکاری کو عام کرتا ہے، کوئی شیاطین انسانوں میں فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں، اور کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی خاندان کے افراد بے انتہا ہیں اور مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہوں میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے پوتوں خاندان بیٹوں میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے جد امجد ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس راستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس واقعے سے متعلق مختلف روایتوں اور حدیث میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جو کچھ یوں ہے۔ دو صحابی رسول نے عرض کیا کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ جنگل کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنے لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور کا سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ بوڑھا اپنے چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حما ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاتیس کا بیٹا ہے، اور لاتیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر رسول خدا نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس وقت میں بچہ تھا۔ اس وقت میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دھوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور گلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیا کرتا تھا کہ وہ اپنے عزیز و اقارب سے بدسلوکی کریں۔ اس پر رسول خدا نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور سے فرمایا کہ مجھے ملامت مت فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کاموں میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 1 سال تک ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے توریت سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تو میں نے ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھایا تھا۔ اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ تو بس میں اس امانت کو
آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، سلام پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں اپنے ان کاموں سے بہت شرمندہ ہوں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ تو بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی۔ پھر اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا کہ اے حامہ، جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامہ کے بارے میں نہیں فرمایا، اور کچھ عرصے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب حامہ زندہ بھی ہے کہ مر گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حامہ جنت میں ہے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کر لے، خواہ وہ فرعون کے دربار میں رہنے والی بی بی آسیہ کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ گناہ گار کے گھر میں پیدا ہونے والا نیک انسان۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔